الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن درس حدیث میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ بہت ہی ضروری گفتگو ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بال مبارک کہاں تک رکھتے تھے، یعنی آپ کے بال کی کیفیت کیا تھی، آپ کے بال مبارک کا ذکر، آپ کی زلفوں مبارک کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ واللیل سے مراد اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا ہے وہ یہی فرمایا کہ اللہ اپنے محبوب کے زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو وہ زلفیں کیسی تھیں اور ان کی کیفیت کیا تھی، وہ آج ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ اگلی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک تھے، یعنی آدھے کان تک تھے۔ اس کے بعد حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بال مبارک بہت گنجان تھے اور کانوں کی لو تک تھے، یعنی کہ گنجان کا مطلب کہ آپ کے بال مبارک زیادہ تھے، کثرت تھی بالوں میں، اور کانوں کی لو تک تھے۔ اور اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے بال مبارک کانوں کی لو سے کچھ بڑے اور شانوں سے کم تھے، یعنی کان مبارک سے لمبے تھے۔ اب یہاں آیا کہ کان مبارک سے لمبے تھے، لیکن شانے یعنی کندھے جو ہیں اس سے کم تھے۔ اب ان میں تطبیق ہم کریں گے اینڈ میں کہ کس طریقے سے ہم سمجھیں گے ان ساری روایات کا خلاصہ کیا ہوگا۔ آخری روایت حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کندھوں پر پڑتے تھے، یعنی کندھوں کو چھوتے تھے۔ اور ایک اور روایت حضرت انس کی ہے کہ اپنے سر مبارک پر اکثر نبی علیہ السلام تیل لگایا کرتے تھے، داڑھی مبارک میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے۔ اب ان ساری روایات کا خلاصہ کیا ہے؟ تو ان روایت میں تطبیق اس طرح دی جائے گی کہ مختلف اوقات پر اس کو معمول کیا جائے گا۔ کیسے کہ آپ بال کٹوا دیتے تو نصف کانوں تک رہ جاتے، پھر بڑھ جاتے تو آپ کے شانوں کو چھو جاتے، شانوں کو چھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شانوں کے نیچے تک کوئی بال رکھے، شانوں کے نیچے تک آپ کے بال نہیں تھے۔ جب بڑھتے تو شانوں تک پہنچ جاتے، کم ہوتے تو نصف کان تک ہو جاتے۔ آپ ان بالوں کے دو حصے فرماتے، درمیان والا حصہ آپ مانگ نکالتے، اور کچھ بال رکھنے کو اور کچھ بال کاٹنے کو سخت منع فرماتے کہ ایسا نہیں کہ کچھ بال آپ کاٹ دیں۔ یعنی یہ جو آج کل نعوذ باللہ حضور کی بات ہے جو ہم نے ابھی سنی ہے، ہم نے ابھی سمجھی ہے، آج کل کے فیشن کے لوگ طرح طرح کے بالوں کا رواج رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے۔ سب سے بہترین حضور کی سنت کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سنت کا پابند بنائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔